علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین تھے، محترم کی زندگی میں محترم کے پاس رہے، اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تھے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ یعنی علماء تاریخ یوں لکھتے ہیں کہ حضرت یوشع علیہ السلام کے والد کا نام پرانی کتابوں میں نون ملتا ہے، اور ان حضرات نے لکھا ہے کہ وہ بیٹے تھے فراہیم کے، تو اس لحاظ سے جو فراہیم ہیں یہ حضرت یوشع علیہ السلام کے دادا ہوئے، اور علماء تاریخ نے لکھا ہے کہ فراہیم یہ بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے۔ معنی یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوشع علیہ السلام کے پردادا تھے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ محترم کا واقعہ تو کلام پاک میں ہے، لیکن حضرت نے لکھا ہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام کا نام کلام پاک میں نہیں، البتہ حدیث شریف میں ہے، اور حضرت نے لکھا ہے کہ حدیث شریف کی کتابوں میں بھی، یعنی بخاری شریف جیسی کتاب میں، تو بات تو واضح ہو گئی کہ نام کلام پاک میں تو نہیں، لیکن بخاری شریف نے بتایا کہ محترم کا نام حضرت یوشع تھا۔ البتہ یہ بات علماء نے لکھی ہے کہ کلام پاک میں حضرت یوشع علیہ السلام کا نام تو نہیں ہے، لیکن واقع ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے ساتھ۔ حضرت خضر علیہ السلام کے واقعات ہم نے پڑھے تھے، اور اس موقع پر ہی قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ۔ اب علماء نے لکھا ہے، یعنی صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ اجماع ہے مفسرین کا کہ یہاں فتح سے مراد حضرت یوشع ہیں، اور ان کا نام حضرت یوشع تھا۔ چوتھی بات یہ علماء نے لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس رہے حضرت، اور ہم نے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے موقع پر ہی پڑھا تھا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم عمالقہ کو دیکھنے کے لیے اپنے کچھ لوگ بھیجے تھے۔ علماء نے لکھا ان میں ایک حضرت یوشع بھی تھے، اور واپس آ کر محترم نے یہ بتایا تھا کہ ڈیل ڈول کے لحاظ سے تو بڑے ہیں، لیکن دل کچھ بھی نہیں ہے، اگر تھوڑا سا سامنا کرو گے بھاگ کھڑے ہوں گے۔ لیکن بنی اسرائیل والے بنی اسرائیل بگڑ گئے، وہ نہ گئے، تو علماء نے لکھا ہے کہ ان کے انکار کی وجہ سے اللہ نے پھر ان کو وادی تیہ میں قید کیا، پھر وہ وہاں سے حضرت موسیٰ کی زندگی میں نہیں نکل سکے، بلکہ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ وہ پرانی پیڑھی نکل ہی نہیں سکی، وہ وہیں مر کھپ گئے، کہ بعد نئی پیڑھی آئی تو وہ رہے حضرت یوشع کے ساتھ، اور حضرت یوشع علیہ السلام نے پھر 40 سال ان کو سنبھالا، اور پھر وہ وقت آیا کہ اللہ نے حضرت کو فرمایا کہ ان سے کہیں کہ اب وہ کام پورا کرو۔ مانا یہ کہ جو عمالقہ نے تمہارے آبائی وطن پر قبضہ کیا ہے نا، اس کو واپس لو۔ مانا یہ کہ جہاد کرو۔ خلاصہ یہ ہے اس بات کا۔ اچھا، شان اللہ کی کہ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے وہ پرانی پیڑھی تو چلی گئی نا، نئی پیڑھی تھی، لیکن نئی پیڑھی نے یہ اس موقع پر کمال کیا کہ حضرت یوشع کی ایک آواز پہ اپنی جان نثار کر دی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل ایسے چھا گئے وہاں پر کہ پھر کنعان، فلسطین، شام، اردن چھاتے چلے گئے۔ صاحب قصص الانبیاء یا مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تورات یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے اپنے سنگ جو ہے نا وہ تابوت سکینہ بھی رکھا تھا، اور اس کو آگے رکھا ہوا تھا۔ اچھا، اب یہ مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا، اور دوسرے علماء نے بھی، کہ تورات یہ بتاتی ہے کہ تابوت سکینہ کی برکت سے قدرت نے ان کو وہ فتح نصیب فرمائی تھی۔ اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل اس تابوت سکینہ کو ہمیشہ ایسے موقعوں پر ساتھ رکھتے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا
کہ وہ اس کو تابوت سکینہ کو اپنے پاس رکھتے تھے، ساتھ رکھتے تھے. علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان سے بیماریاں یا وبائیں بھی دور کر دیتے تھے اور ان کو فتح بھی نصیب فرماتے تھے اگر ان کا مقابلہ ہوتا تھا.